وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج 3 رمضان مبارک سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولادیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے ہیں اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا نا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محبوب اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دو پردے کے احکامات۔ تو یہاں لفظ بنات آیا ہے، عربی کے اندر جمع کا صیغہ کم از کم 3 پر آتا ہے، 3 یا 3 سے زائد کے لیے آتا ہے۔ اگر حضور کی ایک ہی بیٹی ہوتی تو بنتی کا آنا چاہیے تھا، بناتی کا نہ آتا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت اس بات پر گواہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں 3 یا 3 سے زائد ہے، ایک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمیں یہ اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام قاسم تھا، دوسرے کا نام عبداللہ اور تیسرے کا نام ابراہیم۔ ٹھیک ہے، یہ سارے بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ ان میں سے حضرت ابراہیم جو تھے وہ تقریباً 16 یا 17 ماہ کی عمر میں وصال پایا، بقیہ اس سے بھی پہلے وصال پا گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 ہیں۔ بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیگر کا اتنا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ وہ اس لیے کہ جو پہلی دوسری بیٹیاں تھیں وہ بڑی تھیں، ان کی پہلے شادیاں ہو چکی تھی جی، تو اس لیے، اور ان کے وصال بھی پہلے ہو گئے نا، جیسے 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں یکے بار دیکھ رہے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئے، تو یہ وصال پا گئی تھی، اس لیے ان کا ذکر خیر کم ملتا ہے۔ اور چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے چھوٹی بیٹی تھی، زیادہ تر حضور کا ان کے ساتھ وقت گزرا، اور پھر ان کی شادی کے بعد بھی بالکل حضور کے قریب ہی رہتی تھی، گھر بھی قریب تھا، اس لیے آنا جانا بھی ہوتا تھا، اس لیے ان کا ذکر خیر زیادہ ملتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ اعزاز بخشا، فرمایا کہ میری نسل بھی اسی میری بیٹی سے چلے گی۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ معاملہ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ڈاکٹر اقبال نے بھی خراج پیش کیا، تحسین پیش کیا، کہتے ہیں مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو عزت ملی ہے تو صرف ایک نسبت سے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اتنی عزت ملی کہ قرآن کے ان کے قصیدے آگے، لیکن فرماتے از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 نسبتوں سے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے جی۔ کون سی نسبت؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ سب سے پہلی نسبت کہ آپ تمام انبیاء کے امام اول و آخرین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور دوسری نسبت فرماتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت کہ آپ جو حل عطا ہیں
وہ مشکلات کے پردوں کو چیر کر مدد کرنے والے ہیں، علی المرتضیٰ ان کی زوجہ ہے آپ۔ اور تیسری نسبت فرماتے مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق، یعنی فرماتے آپ جو عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے نا، اس کی بھی مار پرکار آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بچے اسکول میں جاتے جیومیٹری میتھ کے اندر جب حل کرتے تو اس میں یوں استعمال ہوتی، اس کی ایک طرف پینسل گاڑی جاتی ہے اور ایک طرف وہ میخ بنی ہوتی ہے، وہ درمیان میں میخ گاڑی جاتی ہے تو پھر گھما کے دائرہ بنایا جاتا ہے۔ تو درمیان والا جو مرکز ہے نا اس کا، وہ جتنا مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، دائرہ اتنا بالکل صاف اور درست بنتا ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو دائرہ صحیح نہیں بنتا۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عشق کا دائرہ بنانا تھا تو اس کا جو مرکز ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہے جی، عشق کا دائرہ بنانا تھا تو اس کے لیے جو پرکار استعمال کی اس کا مرکز امام حسین ہے، اور امام حسین ایسے گڑے رہے کہ آپ نے کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے صحرا میں اپنا سارا خاندان لٹا کے اپنی بھی جان قربان کر کے اس دائرے کو بالکل درست بنایا، اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہے، آپ کے قدموں میں لغزش نہیں آئی، اگر آپ ہلتے تو دائرہ ٹھیک نہ بنتا۔ لیکن جو عشق کے پرکار کا مرکز امام حسین ہے، اس کی بھی ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا اعزاز ہے آپ کے، ہے جی۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے گویا مجھے ناراض کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے دو ہستیاں ایسی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کا کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے، دو ہستیاں ایسی، اور دونوں ہی عورتیں ہیں، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو ہستیاں جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کرتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی بیٹی، لیکن اتنا ادب احترام، حضور اتنی عزت دیتے، جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی میرے آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے آگے بڑھتے اور بڑھ کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بوسہ دیتے اور ہاتھ پکڑ کے لا کے اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ اتنا اعزاز امام الانبیاء دے رہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی یہی تھی۔ آپ بھی اسی طرح حضور علیہ السلام جب آپ کے بارگاہ میں تشریف لاتے تو سیدہ بھی کھڑی ہو جاتی اور آگے بڑھ کے حضور علیہ السلام کو بوسہ دیتی اور ہاتھ پکڑ کے اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ اور میرے آقا علیہ السلام اتنی محبت و ہر وقت سیدہ کی طرف لگن کیسی تھی کہ جب حضور علیہ السلام کسی سفر پر تشریف لے جاتے نا تو گھر والوں کو ملاقات کرتے ملتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو ملتے، لیکن جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کو ملتے تھے۔ یہ اعزاز، یہ محبت، یہ ذوق اور شوق۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب کون تھا؟ جی بتائیں ذرا، حضور کو سب سے محبوب کون تھا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور سب سے زیادہ محبت انہیں فرماتے۔ تو کہا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مردوں میں ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کو بہت پیارے تھے۔ اب دیکھیں آج کل پراپوگنڈے ہوتے ہیں، لوگ عجیب و غریب وہ صورتحال بیان کرتے نہیں جی ان کے آپس میں دشمنیاں تھی، یہ تھا وہ تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح بیان کیا، اور بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے اگر پوچھا جاتا کہ حضور علیہ السلام کو سب سے محبوب کون تھا تو آپ فرماتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے محبوب تھے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ،
بیویوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نوجوانوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑھاپے والوں ادھیڑ عمر والوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے زیادہ حضور کے محبوب ہوا کرتے تھے، ہے جی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا اعزاز ہے، پردے کے بارے میں بالخصوص جو آپ کی زندگی کا روپ ہے نا وہ کمال ہے۔ ویسے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس روپ کے اندر ہی دیکھا جائے آپ بے مثل و بے مثال نظر آتی ہیں۔ اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کائنات کی کسی عورت کو اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور اگر بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو دیکھیں آپ شہزادی کونین ہیں، لیکن جب بیوی بن کے سیدہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لے جاتی ہے تو آپ نے کسی کام میں بھی جھجک نہیں کی ہے۔ آج بڑے گھر کی کو کھاتے پیتے گھر کی عورت جائے نا تو شادی ہو جائے تو کہتی لو جی میں نے تو کبھی اپنے گھر میں کام نہیں کیا، میں یہاں کیسے کام کروں۔ لیکن سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، آپ نے گھر کے سارے کام کاج بھی کیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی ہے، اور کبھی اپنے والد محترم سے آ کے شکایت بھی نہیں کی کہ میں تو سارے گھر کے کام کاج کرتی ہوں، جی یہ شکایت بھی نہیں کی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج کل نا ماں باپ کو بھی بیٹی آگے گئے نا تو میں یہ کام کرتی ہوں وہ کام، ماں باپ بھی اچھل پڑتے ہیں، لو جی یہ کیا ہو گیا، آپ نے نوکرانی بنایا ہوا۔ دیکھے تو صحیح سبق سیکھے۔ حضرت سیدہ کائنات کام کاج کرتی ہیں، ہاتھوں پہ نشان چھالے تک بن جاتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اتنا کام کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے بن جائے، جی چھالے تک بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتے کسی غزوہ سے تو دیکھا سیدہ کام کاج کر کے چور و چور ہے اور نشانات بھی بڑھے ہوئے، اور میں جاؤ اپنے والد گرامی کے پاس جاؤ، بڑے لونڈیا غلام آئے، ایک آدھ لونڈی یا غلام لے آؤ تیری کام کاج ہو جائے، تو حضور تمہیں منع نہیں کریں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں تشریف حاضر ہوئی اور جا کے کہا نہیں جا رہا، حضور فرماتے کیسے آئی بیٹی؟ عرض کرتے نہیں ویسے ہی بس ملاقات کے لیے آئی۔ فرمایا نہیں جو بات ہے نا وہ بتاؤ۔ عرض کیا حضرت علی یوں فرما رہے تھے کہ وہ غلام آئے ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، تو ایک آدھ غلام ہمیں مل جاتا تو ہمارے کام میں آسانی ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام حالانکہ اتنی محبت ہے، ایسا نہیں کہ محبت ہی، حضور خود فرما رہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھ سے ناراض کیا۔ اس کے باوجود فرماتے بیٹی اگر تو کہتی ہے تو تجھے غلام دے دیتا، لیکن اگر تو چاہے تو اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں میں تجھے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں میں ذرا پوچھ کے نہ کمائی نہ کرواندے کیوں نے، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی بھی سیرت کی کتاب میں نہیں ملتا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کبھی شکایت کی ہو کہ علی اتنا کام کرواتے ہو، نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کو دلاسا دیا، ان کو سبق سکھایا، ان کو طریقے بتائے، اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ کام بیٹیوں نہیں کرنا گھر کا، ہے جی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر وہ ورد بتایا۔ سیدہ فاطمہ بھی عرض کرتی حضور وہ آپ وہ مجھے طریقے ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد رات کو سوکھتے وقت پڑھا کر اللہ تعالیٰ تیری تھکاوٹ دور فرما دے گا، ہے جی۔ اس تسبیح کا نام اس لیے تسبیح فاطمہ رکھ دیا گیا۔ اور اگر ماں ہونے کے روپ سے دیکھا جائے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے اپنے بچوں کی حسنین کریمین کی ایسی پرورش دی کہ چھوٹے ہوتے کئی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ان کو بہلاتی ہیں، جھولا جھلاتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت ساتھ ہو رہی۔ اس کا پھر اثر کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیزے کی نوک پر ہے، وہاں بھی قرآن جاری ہے۔ جب مائیں اس طرح لوریاں دے گی تو پھر نتیجے آپ کو اسی طرح کے ملیں گے۔ لیکن اگر مائیں اللہ بلڈ بابے داد پٹھیا سے دیا عجیب و غریب کلمات بولیں گی اور موبائل لگا کے دے دیں گے لو جی بچہ کسی طرح ساڑھے توجہ ہٹ جائے، کافی موبائل میں لگا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے تو دین کی خاطر کا کون قربانی دے گا، ہے جی۔ اور پردے کے حوالے سے عرض کرنے لگا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اس قدر پردے کے بارے میں بے فکر رہتی تھی، ساری زندگی آپ کے سر کے بال کسی مرد غیر مرد نے نہیں دیکھے۔ اس کے باوجود حضرت اسماء بنت امیس آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔
آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ اکثر مجھے فرمایا کرتی ہے اسما، میں زندہ ہوں تو میں اپنے پردے کا اہتمام کرتی ہوں، لیکن جب بندہ مر جاتا ہے اس وقت تو بے اختیار ہو جاتا ہے، اس وقت تو نہیں اسے پتہ کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہے۔ اور جب جنازے کی چارپائی پر لے کے جایا جاتا ہے تو لوگ لے کے جاتے ہیں تو جنازے کی چارپائی جنبش کرتی ہلتی ہے تو جسم کی ہیئت واضح ہوتی ہے، تو اس وقت اگر کسی غیر مرد کی نظر پڑ گئی تو کیا بنے گا؟ فرماتی میں حیران تھی کہ سیدہ اپنے فوت ہونے کے بعد کے معاملات دیکھ کے اس کے پردے کے بارے میں پریشان ہے جی۔ اور فرماتی میں نے پھر عرض کیا سیدہ حبشہ کے جو لوگ ہیں نا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جنازے کی چارپائی کے اوپر نا وہ ایسے ٹہنیاں، کھجور کی ٹہنیاں اوپر باندھ دیتے ہیں دونوں کنارے پر، اور اوپر چادر ڈال دیتے ہیں جو کوہان نما بن جاتی ہے جو جنازے کی چارپائی، تو نیچے میت کے اوپر نظر نہیں پڑتی۔ سیدہ نے فرمایا اچھا مجھے بنا کے دکھاؤ۔ فرماتے پریکٹیکلی میں نے گھر میں اس طرح چارپائی بنا کے دکھائی تو سیدہ کو سکون آیا۔ فرمایا کہ اے اسما تو نے میرے مرنے کے بعد، میرے فوت ہونے کے بعد اسی طرح میرے جنازے کی چارپائی تیار کر لی ہے، اور پھر بھی فرمایا کہ میرا جنازہ جب لے کے جایا جائے دن کے وقت نہ لے کے جایا گیا، رات کے وقت لے کے جایا گیا۔ یہ دیکھیں سیدہ کا جو عمل ہے یہ آج کل ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آئیڈیل کے طور پر ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو آئیڈیل بنائے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں کس طرف جا رہی ہیں، کن کو اپنا آئیڈیل بنائی ہوتی ہے جی۔ وہ اسلام آپ غور کریں یار، رب تبارک و تعالیٰ نے وہ احکامات ارشاد فرمائے کہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے وہ، لیکن فرمایا اس کو بھی تو نے دفن کے لیے بھی لے کے جانا تو 5 کپڑوں میں اسے لپیٹ کے لے کے جانا ہے۔ عورت مرد کے کفن کے 3 کپڑے ہیں لیکن عورت کے فرمایا 5 کپڑوں میں لپیٹ کے جانا ہے۔ جو دین عورت کو مرے ہونے کی حالت میں بھی 5 کپڑوں میں لپیٹنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے تو زندہ ہونے کی حالت میں کتنی احتیاط کا حکم دیتا ہوگا ہے جی۔ میرے محترم اسلام بھی یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی ترغیب دلائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ اگر ہماری اس طرف توجہ نہیں کل ہمارے لیے یہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے گھر کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ کی پردے کے اتنے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا مجمع ہوگا، آواز آئے گی اے لوگو اپنی آنکھیں بند کر لو، نظریں جھکا لو، یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا 70,000 حوروں کے جڑمٹ میں یہاں سے ان کی سواری گزرنے والی۔ حالانکہ جنت میں اس طرح کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ آپ کا اعزاز ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہماری مائیں بہنیں پردہ کریں گی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آرام سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کرنا ہے تو بھائی کر لو، کل کو پوچھ لیا سی۔ ہاں سوالات بعد میں کرتے ہیں، کل بھی 2-3 نے کیے، اگر آپ سب کے سامنے کریں گے چھینیاں سے وہ ہوتا ہی ہے کہ دوسروں کو بھی سن کے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ کل ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ وضو کیا ہوا ہے، وضو کرنے کے بعد جب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں تو کپڑے ظاہر اتار کے چینج کرنے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، وضو ٹوٹنے کے جو احکامات ہیں وہ علیحدہ شریعت میں باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں۔ کپڑے اتارنے سے صرف وضو نہیں ٹوٹتا، بلا وجہ اتارنے نہیں چاہیے، اگر ضرورت ہے آپ نے چینج کرنے تو پھر ظاہر اتار کے ہی چینج کرنے ہے جی۔ اور اگر کسی وجہ سے خارش وغیرہ کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگے وضو کی حالت میں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم شرمگاہ کو ہاتھ لگ دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں، وہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے جس طرح ناک تمہارے جسم کا حصہ ہے، تو ناک کو ہاتھ لگے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اس طرح ادھر بھی ہاتھ لگ جائے تو کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے دین نے پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد پاکی کا حکم دیا ہے، جب پاکی کر لی تو اب کیا ایسی ویسی کیا چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔
اور جی کسی نے کو کرنا ہو جناب نا سیدہ پاک دی بارگاہ ہدیہ تحفہ تنو میرا ایک دفعہ ہم شریف بالکل 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 سارے دوست احباب کوشش کریں اپنے گھروں میں جا کے بتائیں اور ان کو بتائیں جی آج آپ کا عرس پاک ہے، کچھ نہ کچھ آپ کے لیے اصالہ ثواب کریں، فاتحہ خوانی کریں. ان کو ہمارے اس فاتحہ خوانی سے اصالہ ثواب سے کوئی غرض نہیں، ان معنوں میں ان کو ضرورت نہیں، لیکن یہ ہم نے جو عقیدت محبت کرنی ہے اپنی بہتری کے لیے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تمام دوست احباب اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ کے اصالہ ثواب پڑھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد. بسم اللہ قل اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا اللہ عز و جل نماز فجر ادا کی اپنی رحمت کا صدقہ قبول و منظور فرما. پانچ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل دوست احباب نے جو کلام پاک پڑھی اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل ان نیک ہستیوں کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما. ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت و بخش فرما. یا اللہ عز و جل سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما. یا اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے روزے نماز تراویح اور عبادات و صدقات مقبول و قبول فرما. یا اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری تمام نیک جائے دلی مرادیں خواہشیں پوری فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.